اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اتنا زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر راجح نہیں ہے، مرجوح ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہ تنبیہ کی جگہ ہے اور منافقین کو، مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کا تعلق ہے اسر النجوہ سے، کہ وہ چھپ چھپ کے پوشیدہ باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے۔ تو جب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں کیا ہے۔ فرمایا آپ ان سے پریشان نہ ہوں، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعلم مستقر و مستودع، سبحان اللہ، کیا تسلی دی اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے۔ مستقر کیا، مستودع، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے ذمے تو ہے رزق، پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے علم میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ جو رزق تقسیم کرتا ہے اس کو پتہ ہو، سامنے بیٹھے ہوں تو دے دیتا ہے، اگر کوئی پیچھے چھپا ہوا ہو تو وہ رہ جائے۔ لیکن اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ تمہارے مستقر اور مستودع کو جانتا ہے۔ یہ پہلے تفصیل گزر چکی۔ مستقر معنی جائے قرار، اور مستودع کا معنی عارضی جگہ۔ عالم ارواح مستقر ہے، ماں کا پیٹ مستودع ہے، دنیا کی زندگی مستقر ہے، قبر جو ہے وہ مستودع ہے، اور حشر کا دن بھی مستودع ہے، اور جنت مستقر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کی زندگی میں انسان سفر کر رہا ہے تو اس کے گھر کی رہائش کو بھی اللہ جانتا ہے، وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ جہاں سفر میں ہے عارضی، اس نے ایک رات کے لیے ٹھہرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ کا نظام کیسا زبردست مضبوط نظام ہے کہ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور اس کا انتظام اللہ خود کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے حصے کی گندم کہاں ہے، ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے، کتنا کھانا ہے، ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے، اس کا کیا انتظام ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو لگائے ہوئے ہے، رغبت ڈالتا ہے، زمین دیتا ہے، ان کی توجہ کرتا ہے، ان میں شوق پیدا ہوتا ہے، وہ اس کاشت کرتے ہیں، ان کو لگاتا ہے نگرانی پر۔ روٹی ہماری تیار ہو رہی ہے تو وہ کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد گہاتے ہیں، وہ چلتے چلاتے ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے دن سے علم ہے، وہ اللہ انتظام کر رہا ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم موقع پر سامنے جو روٹی کا لقمہ آتا ہے اس کو اچھا یہ ہے ہمارے حصے کا رزق، اور اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے سے، اور بلکہ اس سے زیادہ پہلے سے انتظام کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ ہم کہیں مہمان جائیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کھانا پکایا، آپ نے چاول پکائے، آپ نے کسٹرڈ پکایا، آپ پھل لے آئے، آپ نے چاول پکائے۔ ہمارا دھیان اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا تھا۔ یہ کہاں سے چلے، یہ خربوزے، آج کل خربوزے آئے ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ مثال کے طور پر اچانک ہی کوئی پروگرام بن جائے اور آپ نے جانا ہے ملتان، لاہور، سہیوال، شام کو آپ پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، جنازے کے لیے جانا ہے، جلدی کرو چلو۔ یہاں سے گئے، وہاں جنازہ پڑا، جنازے کے بعد ایک آدمی مل گیا، بھائی کھانا آپ نے میرے پاس کھانا ہے۔
بھائی ہمیں بڑی جلدی ہے، بس آپ تھوڑا سا آئیں گے اور انتظام ہوا پڑا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خربوزہ بھیجا، وہاں سے سیب بھیجا، وہاں سے امرود بھیجا، وہ ٹرک بیچارے اٹھائے پھر رہے ہیں، پہاڑوں کا سفر کر رہے ہیں۔ رزق کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا۔ منڈیوں میں پہنچا، لوگ صبح صبح جاگ گئے، کیوں؟ میرے رزق کے انتظام کے لیے۔ ریڑھیوں والے پہنچ گئے، میرے رزق کے انتظام کے لیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بیچارے دھوپ پر کھڑے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، اور میرے حصے کا وہ اٹھایا ہوا ہے، پہنچانا ہے میرے تک۔ تو ادھر سے بھاگتا ہوا گیا، جا کر اس کو 100 روپیہ 200 روپیہ دے، یار پھل دے، میرے مہمان آ گئے، بھائی جلدی کر، بھائی فلاں چیز دے، فلاں چیز دے۔ ترازو میں رکھا، اس نے اٹھا کر وہ پرلی طرف رکھا، میرے حصے کا جو تھا وہ اٹھا کر ترازو میں رکھا۔ یوں انتظام ہوتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں دسترخوان بچھا دیا۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب دسترخوان پر بیٹھے، لقمہ اٹھایا، اور اللہ کہاں سے انتظام کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مستقل جگہ کو بھی جانتا ہے اور عارضی جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ سارے انتظام کر رہا ہے۔ کیسا پیارا رزق کا انتظام ہے۔ ہمیں پھر بھی اس ذات پر پورا یقین نہیں ہے، ہم پھر بھی خوف رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں شام کو کچھ ملتا ہے، کل ملتا ہے، نہیں ملتا۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ چھ دنوں میں پیدا کیا۔ یہ جو فرمایا نا عرش پانی پر تھا، 6 دنوں کی ترتیب تو پہلے گزر چکی، حکمت بھی گزر چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ درمیان کی خلا فضا ہوا بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق میں سے پانی کو پیدا فرمایا اور عرش کو پیدا فرمایا، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تعبیر فرمایا عرش علی الماء، کہ عرش پانی پر تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر دریائے سندھ یا ادھر جو کراچی کا سمندر ہے، فلاں بحر ہند میں، بحر کلزم میں، فلاں بحر میں اللہ تعالیٰ کا عرش رکھا ہوا تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ کیوں بنایا سارا؟ اللہ اکبر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہی بات اللہ دیکھنے کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، یہی بات دیکھنے کے لیے کہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ فرمایا اگر آپ ان کو کہیں نا مرنے کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو کہیں گے، کافر کہیں گے کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے، اب تک کوئی نہیں کھڑا ہوا، اب کیسے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ، امت یہاں وقت کے معنی میں ہے۔ امت کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی وقت بھی آتا ہے، یہاں وقت کے معنی میں ہے۔ امت معدودۃ، معین وقت۔ تو کہیں گے کہ چیز نے روک لیا، اب عذاب کیوں نہیں آتا؟ خبردار، جس دن عذاب آیا اس دن پھر پھرے گا نہیں ان سے، اور ان کو گھیر لے گا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کے ساتھ یہ استہزاء کرتے تھے۔ آگے ترجمہ دیکھیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم چکھیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر اس کو کھینچ لیں اس سے، اِنَّهُ، بے شک آس توڑنے والا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو آرام چکھیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، کہے گا
کہ برائی مجھ سے دور ہو گئی. بے شک وہ اترانے والا ہوتا ہے فخور، فخر کرتا ہے، اتراتا ہے بالقلب، لفرح بالقلب فخور بالجوارح. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. فلعلک تارک، شاید کہ آپ چھوڑ دیتے بعض وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی، تنگ ہونے والا ہے سینہ آپ کا، وضائق، کہ جس کے ساتھ سینہ آپ کا تنگ ہونے والا ہے، کہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا اس پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا آئے اس کے پاس کوئی فرشتہ. سوائے اس کے نہیں، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. ام یقولون افترا، یا کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا. فرما دیجئے لاؤ 10 صورتیں اس کی مثل گھڑی ہوئی، اور بلاؤ ان کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، جن کو تم پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر پورا نہ کر سکے تمہارا مطالبہ تو جان لو سوائے اس کے نہیں نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ جو دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی زینت کا، ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں ان کو گھٹا کر نہیں دیا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے اچھے اعمال کیے وہ سب حبط ہو جاتے ہیں. وباطل، اور واقع میں باطل ہو جاتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، باطل ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. افمن کانا، کانا کے بعد قائما محذوف ہے. وہ آدمی، کیا وہ آدمی جو قائم ہو اپنے رب سے ایک دلیل پر اور تابع ہوتا ہے، یتلوہ شاہد، اور تابع ہوتا ہے اس قرآن پر گواہ. ومن قبلہ، اور قرآن کی طرف سے بھی، اچھا اور قرآن سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو اس کا انکار کرتا ہے من الاحزاب، گروہوں میں سے، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا وعدے کی جگہ جہنم ہے. اور نہ شک میں ہوں اے مخاطب اس قرآن سے، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. یہ لوگ ہیں، یہ رب پر پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے. خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن. یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ لم یکون معجزین، زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء، اور ان کے لیے دگنا عذاب ہے. ما کانوا یستطیعون السمع، یہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور گم ہو گئے اس سے وہ قصے جن کو یہ گھڑتے تھے. لا جرم، کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں ہیں. لا جرم کا معنی یقیناً کیا جاتا ہے، یقیناً لفظی معنی لا شک کا ہے، کوئی شک نہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، اچھے اعمال کیے. وَأَخْبَطُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھک گئے اپنے رب کی طرف. یہ لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دونوں فریقوں کی مثل نابینے اور اندھے، نابینے اور بہرے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ربط پہلے شکایات معاندین کا ذکر تھا،
اب بقیہ شکایات کا ذکر ہوگا. پہلے شکایات معاندین کا ذکر تھا، اب بقیہ شکایات کا ذکر ہوگا. نمبر 2، پہلے فرائض رسول اللہ تھے، اب تسلی رسول اللہ کا بیان ہے. موضوع شبہات و جوابات. طریق مناظرہ بالمشرکین. خلاصہ طریق مناظرہ بالمشرکین تسلی رسول اللہ، حصر الوہیت فی ذات اللہ، نتائج طالبین دنیا و آخرت. نتائج طالبین دنیا و آخرت، نفی تشفیع قہری. تفسیر سنیے. انسان کی کمزوری کو بیان فرمایا اگر ہماری طرف سے ان کو کوئی خیر پہنچے پھر ہم اس خیر کو لے لیں تو یہ آس توڑنے والا ناشکرہ بن جاتا ہے. اگر ہم کوئی تکلیف پہنچائیں اور اس کے بعد پھر خیر پہنچے، پہلے مصیبت تھی بعد میں سکون آ گیا، پہلے تنگی تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراخی دے دی، تو کہتا ہے کہ مجھ سے برائی دور ہو گئی. گویا کہ اب اکڑ کر کہتا ہے لفرح فخور، اکڑ کر کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا. لفرح فخور، اس کو اترانے والا اندر اندر اتراتا ہے اور فخور فخر کرتا ہے جوارح کے ساتھ. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے، اکڑیل پھوتی بن جاتا ہے. پھوت دل کا فعل ہے، اکڑیل یہ جوارح کا فعل ہے، اکڑ کے چلنا. فرمایا لوگ جو صبر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے مغفرت ہے. تیری نماز کیوں اس کی تم پڑھا فلعلک تارک بعض ما یوحی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ ستایا گیا اور بات ہی نہیں مانتے تھے اور اپنے اپنے مطالبات رکھتے تھے کہ یہ چیز لے آؤ پھر مانیں گے، یہ چیز لے آؤ پھر مانیں گے، آپ اندر سے تنگ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی ہے کہ شاید کہ آپ بعض جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے چھوڑ دیں، یعنی یہ وحی کی جاتی ہے نا بھئی ان کی تردید کرو، شاید آپ یہ چھوڑ دیں، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، آپ ان کو بتا دیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میں باقی چیزوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ اللہ ہی ذمہ دار ہے، خزانہ اتارے یا فرشتہ اتارے، میرے ذمہ جو کام ہے میں وہ کر رہا ہوں. ام یقولون افترا، یا کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا. فرمایا اگر یہ کہتے ہیں نا گھڑ لیا تو ان کو کہو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. اب یہ ایک صورت لانے کے بعد 10 صورتوں کا، یہ جو ایک صورت ہے نا اس سے پہلے 10 صورتوں کا مطالبہ ہوا، یہ تیسرے نمبر پر یہ مطالبہ ایک صورت کا ہوا تھا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر آپ کی بات نہ مانیں تو فَقُولُوا لَهُمْ، یہاں معذوف ہے اس کی جزا،
کہ پھر آپ ان کو کہیں جان لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے ہے۔ من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں نا، ہم ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے دیتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ نیک اعمال بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز جو عام طور پر صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزی اچھی لگ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبح کی نماز کی وجہ سے روزی اچھی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سارے اعمال کرنے چاہیے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کا بدلہ دے دیتا ہے۔ واقعی ان کے اعمال ہیں ہی باطل۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی جو خود، یا یتلو کا معنی پیچھے آنا، تابع ہونا، وہ تابع ہے قرآن کے، جو قرآن خود اس کے صداقت پر گواہ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی صداقت پر دلائل، قرآن کی صداقت پر دلائل۔ اماماً، اس کو فرمایا امام کا مطلب ہے راہبر، ہادی۔ جب تک قرآن نہیں اترا اس وقت تک، جب تک انجیل نہیں اتری، اپنے وقت میں وہ تورات امام تھی، جب دوسری کتاب آ گئی تو پہلی منسوخ ہو گئی۔ فرمایا یہ جو دلائل طلب کرنے والے ہیں، ہاں یہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو لشکر انکار کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے مخاطب، فلا تکن، خطاب اللہ کے نبی کو نہیں ہے، خطاب ہر انسان کو ہے کہ آپ شک میں نہ ہوں، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ اور وہ اولئک یعرضون علی ربہم، اور یہ اللہ تعالیٰ پر پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، گواہ یا تو فرشتے ہوں گے یا ان کے اعمال نامے، یا خود لوگ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے۔ لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم کو آگے صفات بیان فرمائیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے بسبب نفرت اتنا ہے کہ نفرت کی وجہ سے یہ سنتے نہیں ہیں۔ وما كانوا يبصرون الحق، اور نہ حق کو یہ دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آگے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان کے خسارے کا تذکرہ فرمایا، آخر میں مثال دی ہے، مثل الفریقین کالاعمی والبصیر، اعمی والاصم والبصیر والسمیع، یعنی اندھا اور بہرا، یہ مثال ہے مشرک کی، اندھا اور بہرا، اور بصیر اور سمیع یہ مثال ہے ایمان والے کی۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف۔ فقال انی لکم، فقال یہاں معذوف ہے، فرمایا میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، کیا تم عبادت نہیں کرتے؟ یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، میں تم پر بڑے اس دن کے عذاب، ذلت والے عذاب سے، دردناک عذاب کا تم پر خوف رکھتا ہوں۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ ان کے قوم کے جو کافر تھے، ہم تو آپ کو اپنی مثل بشری دیکھ رہے ہیں اور نہیں ہم دیکھ رہے آپ کو اتباعکا ما نراک اتباعکا، کہ جو اتباع کر رہے ہیں آپ کی مگر وہ لوگ جو ہم میں سے اراذلنا، ہم میں سے گھٹیا ہیں، بادی الرائے، سرسری رائے والے، وما نری لکم، نہیں دیکھ رہے ہم تم کو اپنے اوپر کوئی فضل والا، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، میری طرف سے رحمت آتی ہو رب کی طرف سے، اور پوشیدہ کی گئی ہے تم پر نبوت، انلزمکموہا، کیا تم
کیا ہم مجبور کر سکتے ہیں تم کو اس پر جب تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو؟ اے میری قوم، میں تم پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے، اور نہ ہی میں دور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک یہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں عزت کے ساتھ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ اے میری قوم، جو میری مدد کرے گا من اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، ان طردتہم، کون میری مدد کرے گا اللہ کی گرفت سے اگر میں ان غریبوں کو دور کر دوں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں تمہیں لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو حقیر سمجھتے ہیں، للذین تزدری اعینکم، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیر، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، بے شک میں تو اس وقت ظالمین میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تو ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے، تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس کے نہیں، لائے گا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہیں نہیں نقصان دیتی میری نصیحت اگر میں ارادہ کروں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹاؤ جاؤ گے۔ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ؟ فرما دیجئے، کیا تم کہتے ہو کہ افطرا، کہ گھڑ لیا اس کو؟ فرما دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا تو میرا جرم مجھ پر ہے، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ اب اس کو بعد میں لکھنا، پہلے اس کی تفسیر سنیں۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بات تو بالکل واضح آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دینا شروع کی تو ابتدا میں جو غریب غربا لوگ تھے اور قوم کے گھٹیا لوگ، کٹانے، پولی، جو معاشرے میں گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ وہ ایمان لائے، تو یہ اکڑ خان کہنے لگے اچھا اگر آپ سچے ہوتے تو آپ پر یہ سمجھدار لوگ ایمان لے آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مشاہدہ کریں گے، اہل حق کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں، اور جو باطل پیر ہوں گے ان کے پاس کرنل، جرنل اور بڑے بڑے مالدار، ذمہ دار، یہ ان کے پاس جمع ہوں گے۔ یہ حق اور باطل ہونے کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ابتداءً غریب لوگ جاتے تھے، اور فرمائے وما نرا لکم علینا من فضل، اسی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے اوپر آپ کو کوئی فضیلت نہیں دیتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں، میرے پاس سچ آتا ہو تو پھر، اور تمہیں وہ سچ نظر نہ آتا ہو، میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا، میں تم سے سوال ہی نہیں کرتا کسی چیز کا۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو غریب ہمارے پاس ایمان لائے ہیں ہم ان کو کبھی بھی جدا نہیں کریں گے۔ کیا میں جدا کروں اور اللہ ناراض ہو جائے تم مجھے بچا سکو گے اللہ کی ناراضگی سے؟ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں فرشتہ ہوں، یا میرے پاس غیب ہے، اور نہ میں ان کو جو لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں دے گا، اللہ ان کو بہت دے گا۔ تم ظالم ہو اگر تم نے نہ مانا تو۔ کہنے لگے اگر تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو لے عذاب۔ ہر قوم نے ایسے ہی کہا۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا لے آئے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لے گا، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ باقی میں جو نصیحت کرتا ہوں اگر یہ نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی تو مجھے تو نفع دے رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرے خیر خواہی کا، تمہیں توفیق دے دے، ورنہ تمہارا کردار جو یہ ہے، تمہارا کردار کی وجہ سے تمہارا رب تمہیں گمراہ کر دے، اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، کفار مکہ کا قول ہے، ام یقولون افترا، یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ گھڑ کے لائے ہو۔ آپ ان سے فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے،
کہ آپ ان سے فرما دیں اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہوگا، میں اسے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں گھڑا۔ بعض کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کی مزید آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے وحی کی نوح کی طرف کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گی آپ کی قوم مگر وہ جو ایمان لا چکے، آپ غمگین نہ ہوں اس پر جو یہ کر رہے ہیں، آپ کشتی بنائیے ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی، نہ بات کیجئے مجھ سے ظالموں کے بارے میں، یہ غرق ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جب بھی اس پر قوم کا کوئی سردار گزرتا، کوئی گروہ، تو وہ اس سے مسخرہ کرتے اور فرمایا کہ تم مجھ سے مسخرہ کرتے ہو، ہم بھی تم سے مسخرہ کریں گے جیسا کہ تم مسخرہ کر رہے ہو، ان قریب تم جان لو گے۔ جس کے پاس عذاب آیا دنیا میں اس کو ذلیل کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اس پر اترے گا ہمیشہ کا عذاب مرنے کے بعد، بعد الموت، عذاب مقیم بعد الموت۔ یہاں تک کہ جب حکم آیا اور جوش مارنے لگا تنور، تو ہم نے کہا کہ سوار کر اس میں ہر نوع کے 2 جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، مگر وہ جس پر ہمارے عذاب کی بات سبقت کر چکی، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے، نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام پر مگر تھوڑے سے۔ فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کا نام لے کر، اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان کو لے کر چلی موج میں مثل پہاڑ کے۔ نوح علیہ السلام نے آواز لگائی اپنے بیٹے کو جو کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، بشرط الاسلام، بشرط اسلام سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا ابھی میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کی طرف جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ کہا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ تو ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ کہا گیا اے زمین نگل جا اپنے پانی کو، اے آسمان تھم جا، پس پانی خشک ہو گیا، فیصلہ پورا ہو گیا۔ وقضی الامر، اس کا معنی یہ بھی کہ قصہ ختم ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی۔ کہا گیا دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ حق ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ برے عمل والا ہے۔ آپ نہ سوال کرنا ایسی چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ انجانوں میں سے نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے سوال کروں ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور آپ پر برکتیں ہیں، اور آپ کی قوم پر، امم پر، ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور امت و امم سنمتہم، اور ایسا گروہ جس کو ہم نفع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، جو ایمان لا چکے بس۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پھر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ جب کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کشتی بنا ہمارے سامنے۔ تفسیر میں اس کی لمبی تفصیل اور لمبی لمبی روایات ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے،
کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں درخت لگا، نوح علیہ السلام نے وہ درخت لگایا، اس کو پانی پلایا، جلدی بڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کاٹا۔ جب بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی، یہ وعدہ لیا، یہ غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ دونوں روایات ہیں، خود بنائی یا کاریگروں نے بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس طرح بنانی ہے، اس طرح پٹے کاٹنے ہیں، اس طرح یہ ترتیب بنانی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور لمبا عرصہ تک بناتے رہے، کیونکہ 300 گز لمبی تھی، 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ 300 گز لمبی کا مطلب ہے کہ 900 فٹ لمبی تھی، 50 گز چوڑی کا مطلب ہے 150 فٹ چوڑی تھی، اور 30 گز اونچی کا مطلب ہے کہ 90 فٹ اونچی تھی۔ اتنی اونچی اور بڑی کشتی بنائی اور 3 منزلہ تھی۔ جب بنا رہے تھے وہاں سے گزرتے، کیا بنا رہے ہو؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ بھائی یہاں تو پانی ہے نہیں، مسخرہ کرتے، واہ بھائی واہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں پانی آئے گا، یہ اس پر سوار ہوں گے، مسخرہ کرتے تھے۔ فرمایا ان سے کہو تم آج مسخرہ کر رہے ہو، ہم کل مسخرہ کریں گے۔ جب تک بن گئی کشتی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور جوش مارنے لگا۔ تنور کے 3 معنی ہیں، تحریر کریں۔ ایک معنی ہے وجہ الارض، تنور کا معنی زمین کا اوپر والا حصہ، یعنی پوری زمین سے پانی نکلنے لگ گیا۔ تنور ملک عراق کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا نام تنور ہے۔ اور تیسرا معنی معروف تنور، جیسے ہمارے باورچی روٹی پکاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ اماں حوا نے بنایا تھا اور اسی وقت سے چلا آ رہا تھا یہ تنور، نوح علیہ السلام کے پاس تھا اور وہاں سے روٹیاں پکاتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی تھا وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کے، پرندوں کے جوڑے جوڑے کو آپ اس میں داخل کریں۔ آپ تفسیر مظہری پڑھیں، وہاں یہ اسرائیلی روایات ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے شیر کو وہاں بٹھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نیچے جانوروں کو بٹھانا ہے، اوپر وہ پرندوں کو بٹھانا ہے، اوپر انسان سوار ہوں 3 منزلوں میں، یوں ترتیب بنائی۔ بہرحال جو بھی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں شیر بیٹھا تھا، اس کو چھینک جو آئی وہاں سے بلی نکل گئی۔ بس ایمان والے اس میں داخل ہوں۔ فرمایا نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے، 80 آدمی تقریباً ایمان لائے۔ وقال ارکبوا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پیچھے آئے گا، اپنے اہل کو بھی داخل کریں سوائے اس کے جس پر ہماری بات سبقت کر چکی۔ وہ کون تھے؟ ایک ان کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا۔ بیوی کا نام تھا واعلہ، بیٹے کا نام تھا کنعان۔ یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اس کی حقیقی ماں تھی۔ نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی ایمان والی تھی، جیسے حام سام یافس پیدا ہوئے وہ بھی ایمان والے تھے، ان کی ماں بھی ایمان والی تھی۔ بہرحال اپنی اس کشتی میں ضروریات زندگی رکھی اور وہ کشتی تیرنے لگی، سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس پر سوار ہوئے تو کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، یہ کنعان بھی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کے طور پر، شفقت پدری نے جوش مارا بیٹے کے اس تعلق نے، تو انہوں نے پھر وہاں اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام کی شرط کے ساتھ ہمارے پاس سوار ہوں۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تو اچانک موج آئی، اس نے اس کو گھیرا
اور اس کو بھی ساتھ دریا میں ڈبو دیا۔ جب کشتی لگ گئی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی۔ روایات میں ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر آئی تو اس نے 7 چکر لگائے۔ 6 مہینے کے بعد یہ عذاب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نگل جا، آسمان جو برس رہا تھا اس کو بھی حکم فرمایا تھم جا۔ فیصلہ ہو گیا، یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی، اور تاریخی واقعات میں ہے کہ آج تک اس کا ڈھانچہ موجود ہے، اس کی تصویریں بھی تاریخی کتابوں میں دی ہوئی ہیں۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو میں نجات دوں گا، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ فرمایا اہل سے مراد ایمان والے ہیں، یہ ایمان والا تھا نہیں تو اہل کیسے تھا؟ اور آپ نے جو سوال کیا اس موقع پر آپ نے غلطی کی، جیسے بات کی نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وَإِلَّا تَرْحَمْنِي تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا اب سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، آپ پر برکتیں ہوں گی، جو آپ کے ساتھ یہ ایمان والے ہیں ان پر بھی برکتیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر آگے کے لیے بھی خبر سنا دی کہ آج کے بعد آئندہ کے لیے جو ایمان قبول نہیں کرے گا اس پر بھی پھر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا